ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک۔ للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو كان الحسن شخصا لكانت فاطمة بل هي أعظم۔ صلوات پڑھنے محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ خمسہ فاطمیہ کی اس سلسلے کی آخری مجلس جو باقی دنوں کے مقابلے میں آج کچھ پہلے شروع ہو گئی، 10-15 منٹ پہلے، اور جب ایک ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو لوگ بھی اسی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ مجالس جس حدیث کے عنوان کے ذیل میں ہو رہی ہے کہ فرمایا اگر تمام نیکیوں کو ایک صورت دے دی جائے تو وہ صورت فاطمہ بنتی، بل ہی اعظم، بلکہ ذات فاطمہ اس سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے۔ ساری نیکیاں ایک طرف ہو جائیں پھر بھی ذات فاطمہ ان سب سے عظیم رہے گی، ذات فاطمہ ان سب سے بلند و برتر رہے گی۔ آج اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے شہزادی کونین کے عنوان سے کہ شہزادی نے اپنی ان تمام عظمتوں کے ساتھ، اپنے ان تمام کمالات کے ہمراہ وہ کیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے آج شیعیت باقی، آج اسلام باقی۔ ہم مرہون منت ہیں اس 18 سال کے ان زندگانی کے کہ جو تھی تو مختصر، لیکن مختصر سی حیات میں اس نے اس پورے جادہ ولایت کو دوام بخش دیا ہے، جو کبھی مٹنے والا نہیں ہے، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اگر فاطمہ کی کاوشوں کو سمجھنا ہے، اگر راہ ولایت اور خود ولایت کو بچانے کے لیے فاطمہ کی محنتوں کو جاننا ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ روایت میں ہے کہ ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ او اربعہ، نبی کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے 3 یا 4 کو چھوڑ کر۔ یہ حدیث کے جملات ہیں۔ نبی کے بعد عوام میں سب مرتد ہو گئے تھے 3 یا 4 کو چھوڑ کر، جادہ ولایت سے سب ہٹ گئے تھے، راہ علی سے سب ہٹ گئے تھے، راہ ولایت سے سب منحرف ہو گئے تھے۔ وہ دین، وہ شریعت جس کے لیے جناب آدم سے لے کے پیغمبر اسلام تک کروڑوں سال محنت کی گئی، ساری محنت داؤ پہ لگ گئی تھی، ساری محنت ختم ہونے پہ آ گئی تھی۔ جناب آدم سے لے کے آج تک کی محنت، پیغمبر اسلام تک کی محنت سب ختم ہونے پہ آئی۔
بھائی 1,24,000 انبیاء آئے، نتیجے میں بعد رسول بچے کتنے؟ 3 یا 4۔ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کے نتیجے میں بعد میں بچے کتنے؟ 3 یا 4۔ 3 یا 4 جب بچے تھے، آج ہر بستی میں، ہر جگہ، ہر قریے میں، ہر شہر میں اگر یہ جادہ ولایت پر چلنے والے افراد نظر آتے ہیں اور 3-4 سے آگے بڑھ کر آج اگر کروڑوں میں تبدیل ہو گئے ہیں تو کس ذات کا کمال ہے؟ تنہا وہ ذات کا نام ہے فاطمہ۔ جہاں آ گئے تھے مختصر ہوتے ہوتے 3 یا 4، ان 3-4 کو کروڑوں میں کس نے بدلا؟ امام علی کو تو مظلوم بنا دیا گیا تھا، امام علی کو تو خانہ نشین کر دیا گیا تھا، امام حسن امام حسین ابھی چھوٹے تھے، باقی نسل ائمہ ابھی آنے کو تھی۔ کون ہے جو اسے احیا کرے گا؟ کون ہے جو اسے زندہ کرے گا؟ کون ہے جو اسے بچائے گا؟ فاطمیہ منانے کی ضرورت اگر ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پہچانو فاطمیہ ہی تھی جس نے ہمیں بچایا ہے، فاطمہ ہی تھی جس نے ہمیں بچایا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ اے شہزادی کونین، ہم شکرانے میں آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اے شہزادی کونین، ہم شکر ادا کرتے ہوئے آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ ولایت جس کے لیے ابتدا سے لے کے رسول تک کوششیں کی گئیں، ساری کوششیں اسی ولایت کے لیے تھیں، اور اگر اسلام ممتاز تھا تو اسی ولایت کی وجہ سے تھا۔ اس لیے کہ کوئی بھی دین، کوئی بھی شریعت، بلکہ کوئی بھی گھر اگر بغیر لیڈر کے ہونا تو گھر برباد ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے گھر کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک لیڈر ہو، باقی سب فالوور ہوں۔ ایک چھوٹے سے سماج کے لیے بھی ضروری ہے کوئی ایک لیڈر ہو، باقی سب فالوور ہو۔ اگر کسی جگہ پہ لیڈر بہت سے ہو جاتے ہیں تو وہ امت تفرقے کا شکار ہو جاتی ہے، وہ امت اختلاف کا شکار۔ جس گھر میں آپ دیکھیں گے کہ زوجہ خود کو لیڈر سمجھ رہی ہے، شوہر خود کو لیڈر سمجھ رہا ہے، ساس خود کو لیڈر سمجھتی ہے، بہو خود کو لیڈر سمجھتی ہے، وہ گھر کبھی سکون سے دکھائی نہ پڑے گا۔ وہاں ہمیشہ لڑائیاں نظر آئیں گی، وہاں ہمیشہ اختلاف نظر آئے گا۔ ضرورت تھی کہ ولایت ایک رہے، ضرورت تھی کہ ولی ایک رہے۔ اسی لیے جناب آدم سے لے کر پیغمبر اسلام تک اگر کوئی ایک ممتاز چیز نبی کو ملی ہے تو اس کا نام ولایت علی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ میں جس جگہ تک لانا چاہتا ہوں صرف ایک ربط دیتے ہوئے، جناب آدم سے شروع ہو کر، میں آج بات وہیں سے شروع کر رہا ہوں، پیغمبر اسلام تک جتنے بھی ادیان آئے، نبی جو دین لے کے آئے، اللہ کر ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کے نزدیک دین ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہی دین ہے، اس کے سوا کوئی اور دین نہیں۔ تو نبی اسپیشل لائے کیا تھے؟ جناب آدم آئے، جناب آدم نے کہا اے میری امت والوں، میرے بچوں، میں آدم نبی خدا ہوں، لیکن ابھی جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے وہ آنے والا ہے، میں وہ نہیں ہوں۔ جناب نوح آئے، میں آدم ثانی ہوں، لیکن وہ ابھی نہیں آیا ہے، اس کا انتظار کرو، وہ آئے گا، وہ نبی رحمت آئے گا۔ جناب ابراہیم اتنے عظیم نبی، لیکن جناب ابراہیم نے بھی انتظار کروایا، انتظار کرو وہ آئے گا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم یہود سے کہہ رہے انتظار کرو، وہ آئے گا، وہ ذات عظیم ہے۔ جناب عیسیٰ کی زبانی قرآن کریم نے بھی لکھا یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ نبی میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تم بھی انتظار کرو، ساری قومیں انتظار کر رہی ہیں۔ انتظار کے نتیجے میں منتظرین ہمیشہ امید یہ کرتے ہیں کہ جب وہ آئے تو کچھ اسپیشل لے کے آئے، جب وہ آئے تو کچھ الگ سے لے کے آئے۔ مثلا مثال کے ذریعے سے واضح کر دوں، میں ایڈ نہیں کر رہا، ایک مثال دے رہا ہوں صرف۔ آئی فون والے کہیں کہ دیکھو ہمارا 6 آ گیا، 15 کا انتظار کرو، 7 آیا 15 کا انتظار کرو، 8 9 10 آیا 15 کا انتظار کرو۔ وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ۔ جب 15 لانچ ہو تو نوکیا 1100 جیسا آپ کے حوالے کر دیں،
آپ کہیں گے یہ کیا، اتنے سال تک انتظار کروایا اور کوئی نیا فنکشن نہیں، کوئی نئی چیز نہیں، وہی پرانا، بلکہ وہی اس سے بھی بدتر آپ نے دے دیا ہے۔ آخر کچھ تو نئے فنکشن آنے چاہیے۔ انتظار جب بھی ہوتا ہے کسی عظیم ہستی کا، ہم سب بھی کسی کے منتظر ہیں نا۔ ہم کس کے منتظر؟ عظیم ہستی کے۔ ہمارا انتظار بڑا ہے تو آنے والا بھی عظیم ہوگا۔ ساری امت انتظار کر رہی، وہ نبی آئے، وہ نبی آئے، وہ نبی آئے۔ نبی آئے، نبی نے کہا نماز پڑھو۔ امتیوں نے کہا یہ کیا، یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، نماز تو پہلے والوں سے بھی پڑھوائی گئی۔ اے نبی، نیا فنکشن کیا ہے، آپ نیا کیا لے کے آئے؟ نبی نے کہا روزہ رکھو۔ قرآن کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا ہے، صرف تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلی قوموں پہ بھی لکھا گیا تھا۔ اس کا مطلب روزہ بھی نیا نہیں ہے۔ کہا حج پہ جاؤ۔ حج، یا رسول اللہ کوئی نیا بتائے، آپ کا دین اعلیٰ دین، آپ کا دین افضل دین، نیا کیا لائے؟ کہا زکوٰۃ دو، یہ بھی نیا نہیں ہے، پہلے بھی امر ہوتا تھا صدقے کا، زکوٰۃ کا۔ نیا کیا ہے؟ شاید یہی وجہ ہے جب تک اس دین اسلام میں وہ نیا فنکشن ایڈ نہ ہو گیا، اللہ نے اپنی رضایت کا اعلان بھی نہ کیا۔ لیکن جب ولایت علی کی صورت میں اسلام میں ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا، تب پروردگار کہہ رہا آج کے دن اسلام مکمل ہوا، آج کے دن پروردگار اس دین سے راضی ہوا۔ اس کا مطلب یہ کہ ولایت کو چھوڑ کے یہودی اور عیسائی تو بنا جا سکتا ہے، لیکن مسلمان بننے کے لیے شرط ہے ولایت کو اختیار کرو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اسلام کو اگر کوئی شے ممتاز کرتی تو اس کا نام ولایت۔ ایک طرفہ میں گفتگو نہیں کروں گا، میں نے کہا کچھ میٹھی گولیاں ہوں گی تو کچھ کڑوی گولیاں بھی درمیان میں آ جائیں گی۔ ولایت علی وہ ہے جو مسلمان کو مسلمان بناتی ہے۔ اسی لیے روایت کہتی کہ اگر انسان کے دل میں وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، حج پہ گیا ہو، زکوٰۃ ادا کر رہا ہو، جہاد پہ گیا ہو، لیکن ولایت علی نہیں ہے تو یا تو یہودی ہے، یا تو نصرانی ہے، یا تو مجوسی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باقی فنکشن تو پرانے ادیان میں بھی تھے، یہی تنہا فنکشن ہے جو اس میں اسپیشل آیا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ نہیں تھا۔ جناب موسیٰ نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں لیا، جناب عیسیٰ نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں لیا، جناب ابراہیم نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں لیا، لیکن یہ فنکشن ایڈ ہوا تو یہ اسپیشل تھا۔ اگر اسے نہیں مانا تو یہودی، مجوسی، نصرانی ہو جاؤ گے، مسلمان نہیں بن سکتے۔ لیکن ولایت کا مفہوم کیا صرف یہی ہے کہ ہم کہہ دیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین الی آخر، بس یہی؟ یہاں سے کچھ اپنے لیے بھی باتیں ہو جائیں۔ علی کی ولایت، مولا کی ولایت جو ہمارے سینوں میں ہے، یہ کمال بخشتی ہے ہمیں، یہ عزت بخشتی ہے ہمیں، لیکن ولایت اگر عمل سے ظاہر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ حلق سے اتری نہیں ہے۔ ولایت اگر عمل سے ظاہر نہ ہو، اگر واقعی علی والے ہیں تو علی والا تو اسپیشل ہوتا ہے نا۔ محرم کے مجلسوں میں نے کئی جگہ عرض کیا بھائی جلوس نکالتے ہو روڈ بلاک نہ کرو، روڈ بلاک نہ کرو، تو لوگ پلٹ کے کہتے ہیں مولانا صاحب وہ لوگ بھی تو بلاک کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا اب جب بات مولا کی آتی تو کہتے ہو میرا مولا اسپیشل ہے، ہم اسپیشل ہیں، دنیا کی قومیں الگ ہیں، ہم الگ ہیں۔ تو جب نام میں اسپیشل ہیں تو کام میں بھی تو اسپیشل ہونا چاہیے بھائی۔ جب نام میں اسپیشل ہیں کام میں بھی۔ اچھا لگتا ہے روڈ بلاک کرتے ہوئے جب خود ہم رہتے ہیں، لیکن جب ہم ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں تب کیسا لگتا ہے؟ جب ہم خود گرفتار ہوتے ہیں تب کیسا فیل ہوتا ہے؟ ہم ہی اپنے مریض کو لے کر جا رہے ہوں، ہم ہی اپنے بیمار کو لے کر جا رہے ہیں، مائک بہت بلند آواز میں چلا لینا اچھا تو لگتا ہے، لیکن جب اپنے بچے کا ایگزام ہو، جب اپنے سر میں درد ہو رہا ہو، جب اپنے میں پرابلم ہو تب کیسا فیل ہوتا ہے؟ اسلام کسی کو اذیت دینے کا نام نہیں ہے، اسلام مشکلوں کے مشکلات کو دور کر دینے کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔
اگر شہزادی نے اپنا سب کچھ لٹایا اس ولایت کو بچانے کے لیے تو وہ ولایت کون سی ہے جو صرف ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے، مولا کے ماننے والے؟ عمل میں دکھتا ہے، اور جب تک ولایت عمل میں نہ دکھے وہ ولایت کس کام کی ہے؟ ایک بالکل سامنے سے آپ کو مثال دوں گا، بالکل سامنے کی مثال، نعرہ حیدری۔ نعرہ حیدری بہت اچھی چیز ہے، جتنا لگائیں اتنا بہتر ہے، دونوں ہاتھ اٹھائیں، پورا کھڑے ہو جائیں، آپ چل دیں، سب اچھا ہے، میں اس کے لیے نہیں بول رہا ہوں۔ لیکن نعرہ حیدری میں بھی آپ دیکھیں، ابتدائے اسلام میں جو جب جہاں پھنسا اس نے یا علی کہا، جو جب جہاں پھنسا، 70 مرتبہ سے زیادہ روایتیں ہیں، اے علی آئیے مسائل حل کیجئے، اے علی آئیے، اے علی آئیے، اے علی آئیے، 70 مرتبہ سے زیادہ تو وہاں کی روایت ہے۔ انہوں نے بھی یا علی کہا، سلمان و ابو ذر بھی یا علی کہتے تھے، وہ رہے، سلمان و ابو ذر 10ویں اور 9ویں درجے میں پہنچ گئے، فرق کہاں سے ہے بھئی؟ یا علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مولا آئیے، عربی میں یہی ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنے دربار میں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے علی کو بلائے، سلمان و ابو ذر نے بھی بلایا، وہ وہی رہ گئے، سلمان و ابو ذر اتنے اعلیٰ ہو گئے۔ فرق کیا؟ کہ ایک کی زبان پہ علی تھا، ایک کے عمل میں علی تھا۔ جب علی زبان پہ رہتا ہے تو خلافت جیسے لوگ سامنے آتے ہیں، جب علی عمل میں آتا ہے تو سلمان و ابو ذر جیسے لوگ سامنے آتے ہیں۔ جب تک علی عمل میں نہ اترے گا، دو لوگ بیمار پڑے، ایک دوسری مثال دے دو، بالکل سامنے کی گفتگو کر رہا ہوں، آپ سننا چاہتے ہیں آرام سے تو بہت اچھا ہے، آرام ہی سے سنیں، یہ ذہنوں میں اترتی ہیں یہ باتیں۔ دو لوگ بیمار پڑے، ڈاکٹر کے ہاں چلے، بازار پہنچے، ڈاکٹر کا بورڈ دیکھا انہوں نے، ایک نے کہا اچھا یہ ڈاکٹر ہیں، یہ تو ہم کو پسند نہیں، ہم ان سے علاج ہی نہ کرائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نام نہیں پسند ہمیں، میں یہاں سے علاج نہیں کراؤں گا۔ بیمار ہیں، بیمار ہی رہیں گے، آپ ان کو برا کہیں گے جاؤ پھر بیمار پڑے رہو، تم تو علاج ہی نہیں کرا رہو، بیمار پڑے رہو، وہ رہے گا بیمار۔ یہ دوسرے صاحب تھے، انہوں نے کہا ڈاکٹر تو پسند ہے، گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب فلاں مرض ہے، فلاں بیماری ہے، کچھ بتائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے ان کو نسخہ لکھا، دوا لکھ دی، دوا لے کے آئے، جیب میں رکھا دوا، سارا دن ٹہلتے رہے، 2 دن کے بعد پہنچے، ڈاکٹر صاحب کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کہا فائدہ نہیں ہوا؟ دوا کہاں ہے؟ کہا جیب میں ہے۔ دوا کہاں ہے؟ کہا جیب میں ہے۔ کہا دوا جیب میں رکھنے کے لیے ہوتی ہے، استعمال تم نے کیا نہیں اور تم چاہ رہے ہو فائدہ ہو جائے۔ کہا آپ کو بڑا چاہتے ہیں، آپ کو بڑا دوست رکھتے ہیں، آپ ہی نے تو دوا لکھی تھی، جیب میں رکھے ہوئے ہیں، فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھیں جیسے ڈاکٹر کو جو پسند نہیں کرتا تھا وہ بیمار رہ جائے گا، ویسے جو دوا کو جیب میں رکھ کے ٹہلتا ہے وہ بھی بیمار رہ جائے گا۔ مسئلہ ولایت علی بھی یہی ہے، کچھ کو علی پسند نہیں ہے وہ بیمار رہیں گے، کچھ کو علی پسند تھے لیکن علی نے نسخہ دیا، آؤ اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکاؤ، جھکائیں گے نہیں، آؤ غریبوں کی مدد کرو، مدد نہیں کریں گے، آؤ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ نسخہ جیب میں رکھ کے ٹہلتے رہو گے، فائدہ نہ ہوگا جب تک ولایت کے نسخے کو استعمال نہ کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس ولایت کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ پیغمبر نے اگر اپنا کوئی ڈر نہیں رکھا اور سب کے سامنے ولایت علی کا اقرار لیا ہے سب سے، تو ہم تو صرف خوش ہو جانے والے، بس نعرہ لگا دیا، اس پہ خوش ہو گئے، نعرہ دلوں میں اترے، خوب لگاؤ نعرہ۔ علی سے بہتر نعرہ کون ہوگا؟ نام مولا سے اچھا کیا نعرہ ہوگا؟ لیکن کئی جگہ میں نے کہا ہے نعرے کے لیے ہاتھ تو اٹھوائے جاتے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ، لیکن ہاتھ اٹھانے میں بھی اگر ہاتھ یہاں تک اٹھے ہیں تو یہ ہاتھ اللہ اکبر میں بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ اگر ہاتھ یہاں تک آئے تو یہ اللہ اکبر میں بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ محسوس تو ہو علی والا کون ہے، محسوس تو ہو یہ ولایت والا کون ہے، کس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں۔ رسول نے غدیر میں اگر ڈر نہیں کیا، اللہ کہہ رہا ڈرو نہیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ اس پبلک سے آپ کو بچائے گا، ڈرو نہیں۔ اس پبلک کے لیے کبھی نہ بولنا، اس لیے یہ آج ہے یہ کل چلی جائے گی، ان کو خوش کرنے میں تم بھی ختم ہو جاؤ گے، کبھی خوش نہیں ہوگی۔ وہ پڑھو جو اللہ چاہتا ہے، وہ پڑھو جو پروردگار چاہتا ہے۔ پبلک کو خوش کرنے میں کیا ہے؟ پبلک تو ہر جگہ الگ ہے، یہ نہ بلائیں گے دوسری جگہ بلائیں گے۔ میرے یہاں ایک صاحب ہیں، وہ کہیں بھی جاتے تو کہتے کہ مجھے جو پڑھنا ہے پڑھوں گا، جیب میں واپسی کا کرایہ لے کے آیا ہوں۔
آپ کا محتاج نہیں ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جس ولایت کے لیے قربانی دی گئی، جہاں رسول اپنا سب کچھ داؤں پہ لگا رہے ہیں، رسول نے اس سوالات کے مجمع میں علی کی ولایت کو پہنچایا. تو یہ ولایت ہے کیا؟ سب کو تو رسول بنا بھی نہیں سکتے. رسول ہمارے لیے غالباً کسی دن کی مجلس میں نے کہا تھا، ہمارے لیے وہ لیگل سورسز قرار دے رہے ہیں. کس راستے سے تمہیں رسالت تک پہنچنا ہے، کس راستے سے تمہیں رسالت تک پہنچنا ہے. اور ہم ایسے ہی چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم جانشین بنائیں گے، ہم خلیفہ بنائیں گے. ایسے ہی چھوڑ کے نہیں جائیں. غدیر سے واضح کہیں نہیں، صرف غدیر ہی نہیں تھی، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر تک، اور غدیر سے کلیئر کہیں رسول نے کہا نہیں. ایک ایک جگہ پر رسول اپنا جانشین بناتے تھے. اور جانشین بنانے میں بھی ہر انسان سب کو جانشین بناتا بھی نہیں، سب کو ولایت سونپتا بھی نہیں. ولایت کے لیے کچھ معیار ہوتے، جانشینی کے لیے. ارے آپ لوگ بزنس کرتے ہیں، کبھی مان لیں سفر زیارت پہ جائیں، حج پہ جائیں، جس کے ہینڈ اوور کر کے جائیں گے کسے؟ سب کو، ہر غیرے کو نہیں نا. اس کو دیکھیں گے جو کم از کم آپ کے جیسا ہو. آپ جیسا تو نہیں ہو سکتا تو اس سے قریب تر ہونا چاہیے. وہی ہوتا ہے ہمارے یہاں کھیتوں میں ہوتا ہے کہ جب کسان ہر ٹائم کھیت میں نہیں رہ سکتا نا، تو ایک وہاں پہ لکڑی لگا دیتا. یوں لکڑی لگایا، یوں دو ہاتھ نکال دیے اور ایک کپڑا پہنا دیا، پتہ چلے کہ کوئی انسان موجود ہے یہاں. یہ کیوں لگا دیا آپ نے؟ بھائی شیر بنا دو، چیتا بنا دو، پرندے. اور ڈر کا نہیں مولانا صاحب، پرندے آتے ہیں، جانور آتے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ انسان اگر نہ رہے تو ایسی صورت بنائی جائے جو انسان جیسی ہو، جس کو دیکھ کے وہ سمجھیں کہ وہ نہیں ہے تو اس کا جانشین کھڑا ہوا جو انسان جیسی ہو. ہم کسی اور کو نہیں بنائیں گے. پیغمبر نے بھی یہی کہا، اگر ہم دنیا سے جائیں گے تو ہر غیرے کو تھوڑی بنائیں گے، ہم اسے بنائیں گے جس کا نور رسالت جیسا ہو. پوری کائنات میں کوئی نور رسالت جیسا نظر ہی نہیں آتا. تنہا ایک ذات ہے، اگر جاگے تو محمد لگے، سو جائے تو مشرکین مکہ بھی سمجھتے رہیں کہ رسالت سو رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. وہ ایک ولایت جس کے لیے اتنی کاوشیں کی گئی ابتداء انسانیت سے لے کے رسالت تک، اس ولایت کو پہنچانے کے لیے سب نے پہلے انتظار کروایا، رسول نے آ کے پہنچایا. پہنچانے کے بعد رسول آخری ٹائم تک کوشش کر رہے تھے. بستر شہادت پر ہیں رسول وہاں بھی کہہ رہے ہیں لاؤ قلم اور دوات، لاؤ میں تمہارے لیے نسخہ لکھ دوں. ابھی بھی لکھ دوں. لوگوں نے نہیں دیا. پیغمبر نے اس کے باوجود کہا انی تارک فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد پوری مجلسیں آپ سنتے ہیں اس کے ذیل میں قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت. یہ رسول اس ولایت کو پہنچا رہے. کیوں؟ تاکہ تم اس جادے سے گمراہ نہ ہونے پاؤ، تاکہ اس راستے سے گمراہ نہ ہونے پاؤ. لیکن ایک طرف جہاں پیغمبر کی کاوشیں تھیں، وہیں دوسری طرف ایک جریان تھا، ایک سلسلہ تھا جس کا نام تھا سلسلہ نفاق. آج الفاظ کو سنبھالتے ہوئے کچھ تہوں کو کھولنا ہے. ایک سلسلہ تھا جس کا نام تھا سلسلہ نفاق. رسول کی کوششیں اپنی طرف، منافقین کی کوششیں اپنی طرف. اور اتنے خطرناک منافقین کہ قرآن کریم میں پروردگار کہہ رہا اے نبی وہ ایسے منافقین ہیں لا تعلمہم، آپ بھی نہیں جانتے اگر ہم آپ کو نہ بتائیں. اللہ کہہ رہا ہے اگر میں نہ بتاؤں اے نبی آپ بھی نہیں جانتے کیسے کیسے منافقین آپ کے ہمراہ ہیں. دیکھیں سامنے کے دشمن سے لڑ لینا آسان ہوتا ہے، منافقین سے لڑنا آسان نہیں ہوتا. وہ منافقین جن کا پتہ ہی نہیں چل پاتا آپ کے ساتھ ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں کہ فلاں کے ساتھ ہیں کہ فلاں کے ساتھ. سب سے خطرناک قوم یہ منافقین کی ہوتی ہے. آخری لمحے تک یہ منافقین اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رہے، لیکن ایک ذات اٹھی جس نے 75 یا 95 دن، جتنے دن زندہ رہی، اس 75 اور 95 دن کے اندر اس منافقت کے چہرے سے نقاب ایسی ہٹائی کہ آج سب جانتے ہیں کون رسول والا تھا، کون منافق تھا.
وہ 75-95 دن عام دن نہیں تھے۔ رسالت کے بعد جو 75 یا 95 دن شہزادی کونین نے گزارے ہیں، یہ ایک گولڈن پیریڈ ہے شیعیت کی تاریخ کا، جس نے اس نظام ولایت کو بچایا، جس نے اس قوم کو بچایا۔ جب ولائے علی کے متوالے صرف 3 یا 4 پہ آ کے کمزور پڑ گئے تھے، 75 اور 95 دن کی کاوشوں نے ان 3-4 کو کروڑوں تک پہنچایا، اور آج 40 کے کروڑے کے مجمع دیکھنا تو دیکھ کے سب سے پہلے اس 75 دن پہ درود بھیجنا جو ذات فاطمہ نے گزارے ہیں۔ یہ 75 دن مبارک ایام تھے، یہ 75 یا 95 دن جہاں مولا علی خاموش ہو گئے۔ علی بولیں تو لوگ کہیں حکومت کی لالچ ہے، حسنین آئیں تو لوگ کہیں ابھی بچے ہیں۔ اس 75-95 دن میں شہزادی کونین نے کچھ کاوشیں کی ہیں، کچھ محنتیں کی ہیں، جو اس ولایت کو بچایا ہے، جو اس ولایت کو زندہ رکھا ہے، جو اس ولایت کو دوام بخشا ہے۔ جہاں جہاں بھی جب بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے علی کی ولایت کا اقرار کرنا، درود فاطمہ پر بھیجنا۔ جہاں جہاں اپنے دلوں میں محبت اہل بیت کی ٹھنڈک محسوس کرنا، درود فاطمہ پر بھیجنا۔ جس نے ان ایام میں 5 روشیں اختیار کی ہیں۔ کبھی کسی ایک روش کے ذریعے سے تبلیغ نہیں ہوتی۔ بہت سے افراد سوال کرتے ہیں ہر جگہ مجھ سے، یہ ماحول چل رہا ہے کیسے کیا کریں، یہ ماحول چل رہا ہے کیا کریں، فلاں ماحول چل رہا ہے کیا کریں۔ یاد رکھیں، اسلام میں روشیں بیان کی گئی ہیں، کوئی ایک خاص روش نہیں۔ اگر نبی اپنی 40 سال کی زندگی گزارتے ہیں تو سب سے پہلی روش یہ ہے کہ ان کو اس بات کا اعتقاد لے لو کہ نبی جھوٹ نہیں بولتا، سچائی کا کلمہ یہ پڑھیں۔ پہلے امانت داری کا کلمہ ان سے پڑھوا لو، پہلے یہ مان لیں کہ رسول کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ جب یہ مان لینا، پھر اس کے بعد ان سے کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پہلے دن اگر رسول کہتے تو کوئی نہ مانتا، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے یہ نور بڑھتا چلا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے مقبولیت۔ اسی لیے ہر مبلغ کے لیے ضروری ہے سماج میں مقبولیت پیدا کرو تب تبلیغ کرو۔ جو سماج تمہیں قبول نہیں کرتا اس کے درمیان تبلیغ نہیں کی جاتی۔ جب سماج قبول نہیں کرتا تو علی جیسا مبلغ بھی خانہ نشین ہو جاتا ہے۔ جب سماج قبول نہیں کرتا مولا جیسا مبلغ بھی خانہ نشین ہو جاتا ہے۔ نہیں جاتے علی کو کسی کو سمجھانے کے لیے۔ روشیں الگ ہوتی ہیں، کوئی ایک روش نہیں ہے۔ کربلا کے بعد امام سجاد اب قیام نہیں کر سکتے تھے تو کیا روشیں ختم ہو گئی؟ مولا نے کہا میں قیام نہیں کر سکتا ہوں، روشیں ختم نہیں ہوئی ہیں، میں دعاؤں کے ذریعے سے بتاؤں گا یزیدیت الگ ہے، حسینیت الگ ہے۔ میں غلام خریدوں گا، غلاموں کی تربیت کروں گا، انہیں موالی اہل بیت بناؤں گا، آزاد کروں گا، اپنی اپنی بستی میں جائیں گے، وہاں جانے کے بعد وہ پیغام پہنچائیں گے، تب یہ نور جگہ جگہ پہنچے گا، لوگ سمجھیں گے ولایت کیا ہے۔ نور ایک دن میں نہیں پہنچتا۔ آیت اللہ خمینی آئے، ایران میں آئے، حوزہ اس کے پہلے بھی تھا، لیکن حوزہ اس کے بعد حوزہ علمیہ قم، اس کے بعد عروج پہ پہنچا۔ عروج پہ پہنچا نا حوزہ علمیہ قم، فوراً تو نتیجہ نہیں دکھ گیا، لیکن آج آپ کو نتیجہ دکھے گا اس کا نور کہاں کہاں نہیں پہنچ رہا ہے۔ ایک دن میں نور نہیں بڑھتا ہے، ایک دن میں نہیں تقسیم ہوتا۔ امام سجاد کی روشیں الگ تھی۔ اگر امام رو بھی رہے تھے تو صرف باپ کے اوپر ایک بیٹا نہیں رو رہا تھا، یہ رو کے کربلا کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے اتنے سال ہو گئے کیوں رو رہے ہیں؟ صرف باپ کے لیے نہیں رو رہا ہوں، ایک جادہ ولایت و امامت کے لیے رو رہا ہوں۔ روشیں الگ ہوتی ہیں۔ اصحاب کی تربیت کی، اصحاب کو آگے بڑھایا۔ اگر 5ویں یا 6ٹھے امام کو 4 اصحاب اہل قلم ملے ہیں تو اس میں کاوشیں ہیں امام سجاد کی، جنہوں نے خاموشی سے ان اصحاب کو تیار کیا۔ روشیں الگ ہوتی ہیں۔ جناب زہرا نے بھی اس ولایت علی کو بچانے کے لیے الگ الگ روشیں اختیار کی۔ ماحول اگر نہیں سازگار ہے، طریقے بدل دو، روش بدل دو۔ سب سے پہلے جناب زہرا نے قول کے ذریعے سے احتجاج کیا،
میدان میں نہیں آ سکتے نہ احتجاج کرنے کے لیے، بول کے تو احتجاج کر سکتے ہو، بول کے احتجاج کر سکتے ہو۔ بولنے میں آج آپ کا واٹس ایپ بھی آئے گا، آپ کا فیس بک بھی آئے گا، ٹویٹر بھی آئے گا، ساری سوشل نیٹورکنگ سائٹ جتنی ہیں وہ سب بولنے میں ہی آئیں گی۔ بولنا یا لکھنا وہ ایک آواز ہے جو بلند تو کر سکتے ہو نا۔ شہزادی کونین نے سب سے پہلا احتجاج کیا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف فدق کے لیے دربار تک چلی گئی ایک ہی احتجاج، نہیں، شہزادی نے بتایا میں کف علی ہوں، مجھے معلوم ہے کیسے کیسے روشیں اختیار کرنی ہے، مجھے معلوم ہے کیسے منافق کے چہرے سے نقاب ہٹانی ہے۔ سب سے پہلے قول کے ذریعے سے احتجاج کیا کریں گی؟ جاؤں گی دربار میں بتاؤں گی جس حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرتے ہو اسی قرآن کریم سے استناد کر کے میں ثابت کروں گی کہ فدق ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے، میں اسی کے ذریعے سے ثابت کروں گی۔ اگر نہیں مانتے ہو کہ یہ فے نہیں تھا، ٹھیک ہے، میراث کو عنوان سے ہمیں دے دو، نہیں ملا، میراث کو عنوان سے بھی نہیں ملا۔ یہ شہزادی دوسرا آپشن لے کے آئی تھی، ورنہ میراث کی گفتگو ہی نہیں تھی، وہ تو رسول نے خود ہی عطیہ کر دیا تھا، وہاں میراث کی بات نہیں تھی۔ لیکن میراث صرف اس لیے کہا تھا آج ہمیں نہ دو، کل اسی میراث پہ حق جتاتے ہوئے زمینوں پہ قبضہ ہو جائے گا، تب میں پوچھوں گی کہ کس کی وجہ سے، کس میراث کے تحت یہاں پہ آئیں۔ قول کے ذریعے سے گئیں، احتجاج کیا دربار میں۔ اگر شہزادی نہ جاتی دنیا یہی کہتی علی تو احتجاج کر رہے تھے، فاطمہ خاموش تھی، رسول کی بیٹی خاموش تھی، رسول کی بیٹی نے احتجاج نہ کیا، اس کا مطلب یہ کہ حق پہ نہیں تھے مولا، اس کا مطلب علی حق پہ نہیں تھے۔ ایک وجود فاطمہ نے حق و باطل کو بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ علامہ امینی، ہو سکتا ہے داستان آپ نے سنی ہو، عرب کے سفر پہ گئے، طے یہ تھا کہ کچھ مناظرہ نہیں ہوگا، باتیں نہیں ہوں گی، ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوگی، خود مونی ہے، آپسی گفتگو ہے، بس کھانے پہ آئے ہم لوگ، بات ہوگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن کسی نے چھیڑ دیا درمیان سے کہ آپ نہیں مانتے ہیں، آپ کچھ اور مانتے ہیں، ہم کچھ اور مانتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے، علت کیا ہے؟ بہت دیر تک علامہ امینی ٹالتے رہے، لیکن جب ادھر سے اصرار ہوا، علامہ امینی نے کہا سنو، میں تم سے 2-3 مقدمہ پہلے سوال کر رہا ہوں، بغور سنیں گے، 2-3 سوالات۔ یہ بتاؤ، رسول کی ایک حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ معرفت پہچاننا نہیں ہے، جاننا نہیں، عرفان، صرف جاننا نہیں، 12ویں امام ہمارے یہ ہیں، اس دن پیدا ہوئے، اتنی عمر ہو گئی ہے، آج یہ نواب ارباب، بس اتنا۔ عرفان جب ہوتا ہے نا تو وہ جاننے سے الگ ہوتا ہے۔ جہاں صرف جانا جاتا ہے وہاں خطوط بھیج کے امام حسین کو بلاتے ہیں، لیکن جب مولا اپنے نائب کے ذریعے سے امتحان لیتے ہیں تو سب ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ سب نے بلایا تھا، 12,000 خط آئے امام حسین کو، مولا آئیے، مولا آئیے، مولا آئیے۔ مولا نے کہا میں پہلے تو نہیں آؤں گا، میں پہلے اپنے سفیر کے ذریعے سے تمہارا امتحان لوں گا۔ خود نہیں گئے کوفہ، کس کو بھیجا؟ مسلم ابن عقیل کو، مسلم ابن عقیل کو بھیجا، وہاں سب ایکسپوز ہو گئے ساتھ دینے والے۔ مولا نے کہا جب میرے نائب کے نہیں ہو سکتے تو ہم کیسے سمجھیں کہ تم ہمارے ہو جاؤ گے؟ ہم پہلے تمہارا امتحان لیتے، پہلے ہمارے نائب کے بن کے دکھاؤ تب ہم آئیں گے۔ آج ہم بھی کہتے رہے مولا آ جائیں، مولا آ جائیں، مولا کہہ رہے ہیں ہمارے بہت سے نواب ہیں، پہلے ان کے وفادار بنو تب ہم تمہیں سمجھیں گے کہ ہمارے وفادار ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ قول کے ذریعے سے احتجاج ہے۔ علامہ امینی نے پہلا مقدمہ، یہ حدیث ہے تمہارے یہاں؟ سب نے کہا ہمارے یہاں حدیث ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے، کفر کی موت مرتا ہے، الگ الگ روایتیں، الفاظ مختلف ہیں۔ کہا ٹھیک، یہ مان گئے، پہلی چیز تو تم مان گئے۔ دوسری چیز، تم سے سوال میرا یہ ہے، رسول کی بیٹی فاطمہ مسلمان دنیا سے گئیں یا نعوذ باللہ مسلمان نہیں تھیں؟ اس سامنے والوں نے کلے پیٹنے شروع کر دیے، ارے توبہ توبہ، ہم کہیں گے کہ رسول کی بیٹی مسلمان نہیں گئی؟ نہیں مسلمان گئی ہیں۔ کہا اچھا 2 بات تو تم مان گئے، تم یہ مانتے ہو کہ زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر جو جائے وہ مسلمان نہیں، تم یہ بھی مانتے ہو کہ شہزادی کونین مسلمان دنیا سے گئی۔ 2 چیز۔ تیسری چیز، تمہارے یہاں کتاب میں لکھا ہے کہ فاطمہ دنیا سے گزر گئیں لیکن ان سے راضی نہیں تھیں،
ہے کہاں ہے ہماری کتاب میں؟ کہا 3 چیز تم مان گئے۔ چوتھا میرا سوال، فاطمہ ان سے راضی نہیں تھی، اس کا مطلب فاطمہ انہیں امام نہیں مانتی تھی، تو فاطمہ کا امام کون تھا؟ فاطمہ مسلمان دنیا سے گئی ہیں، تمہیں یقین ہے، فاطمہ اس حدیث کو بھی تم مانتے ہو، یہ روایت بھی تم مانتے ہو، فاطمہ کا امام کون تھا؟ سب میں سناٹا چھا گیا، یہ تو ہو نہیں سکتا میرا امام الگ ہو آپ کا امام الگ ہو۔ زمانے میں امام ایک ہی ہوگا، ایک وہ ذات جس نے حق و باطل کو کلیئر کر دیا، ایک وہ ذات جس نے حق و باطل کو کلیئر کر دیا۔ اگر 3-4 سے شیعیت کو کروڑوں تک کسی نے پہنچایا، میرا یہ جملہ یاد رکھیں گے، تو اس کے لیے وہ 75 اور 95 دن شہزادی کونین کے ہیں جس نے کمال کیا ہے، جو شیعیت کا گولڈن پیریڈ ہے۔ پہلا کیا احتجاج؟ زبانی احتجاج۔ اچھا، زبان سے اگر احتجاج کارگر نہ ہو تو کیا کرو گے؟ کہ آپ عمل کے میدان میں آئیں گے، ہم عملی احتجاج کریں گے۔ عملی احتجاج کیسے ہوگا؟ کہا عملی احتجاج یہ ہے، امام حسن کا ہاتھ پکڑتی تھی، امام حسین کا ہاتھ پکڑتی تھی، مولا علی کو لیتی تھی، ناقے پہ بیٹھ کے امام علی آگے، پیچھے پردے کے اندر جناب فاطمہ، کبھی مہاجر کی عورتوں کے گھروں پہ، کبھی انصار کی عورتوں کے گھروں پہ دق الباب کر کے، تم نے علی کو کیوں چھوڑ دیا؟ تم نے علی کو کیوں اکیلا کر دیا؟ کیا تمہیں غدیر یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں ذوالشیرہ یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں واقعہ طیر یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں حدیث منزلت یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں ساری روایتیں یاد نہیں ہے؟ تم نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ایک ایک در پہ جاتی تھی، کیوں؟ تاکہ دنیا سمجھ جائے فاطمہ احتجاج کر رہی ہے، تاکہ دنیا پہچان لے فاطمہ احتجاج کرے۔ ہم عملی میدان میں آئیں گے، ہم عملی میدان میں آئیں گے۔ احتجاج صرف گھر بیٹھ کے نہیں ہوتا ہے، اگر تمہاری طاقت میں ہے تو عملی میدان میں آؤ۔ جب عمل میں آؤ گے تبھی دکھے گا احتجاج کرنے والا کتنا بڑا ہے۔ گھروں میں بیٹھ کے دشمن کو برا کہہ لینا آسان ہے، لیکن جب روزوں کو ضرورت پڑی ہے تو جو عملی میدان میں آنے والے تھے انہوں نے ہی کربلا بھی بچایا ہے، سیریا بھی بچایا ہے۔ عملی میدان ایسے دکھتا ہے، ہم اپنی گلی میں بیٹھ کے کچھ بھی کہہ لیں، لیکن انسان اس وقت سمجھ میں آتا جب ضرورت پڑتی۔ اب کون سامنے آ رہا ہے؟ اب کون ہے جو سینہ سپر ہو رہا ہے؟ اب وہی آئیں گے جو اس لیگل راستے سے ولایت کو ماننے والے ہیں، جو لیگل راستے سے رسول تک پہنچنے والے، جو انلیگل راستے سے، ان کا اسلام تو انہی کو مبارک ہو، ان کا دین تو انہی کو مبارک ہو۔ شہزادی کونین جاتی تھیں، صرف 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ مہاجرین و انصار کی عورتیں آئی ہیں شہزادی کے یہاں۔ جناب فاطمہ نے ان سے یہی کہا، انہوں نے کہا کیسے صبح کی ہے آپ نے؟ کہا کیا صبح، تم نے علی کو چھوڑ دیا ہے، تم نے ولایت کو چھوڑ دیا، سب برباد ہو جاؤ گے، اسلام برباد ہو جائے گا۔ ایک مدافع ولایت جو ولایت کو بچا رہی، اکیلے فاطمہ ان ہزاروں کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اکیلے فاطمہ ان ہزاروں کے مقابلے پہ آ رہی ہے۔ اور وہ بھی ہمارے یہاں تو ہم لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، بہانے مناتے، کہاں ہے چلو چلتے ہیں اس جگہ پہ ظالم کے خلاف، ارے پیر درد کر رہا ہے، ارے وہ بہت سر میں درد ہے نہیں جائیں گے، ارے کیا فیور ہے ہمیں نہیں جائیں گے۔ وہاں پسلیاں شکستہ ہیں، فاطمہ جا رہی ہے۔ جب انسان ناصر ہوتا ہے نا، محب ہونا الگ ہے، ناصر ہونا الگ ہے۔ جب انسان کا جذبہ نصرت ہوتا ہے تو یہ پریشانیاں راستہ نہیں روکتی ہیں۔ ابراہیم عضدی، غالباً نام ہے ابراہیم عضدی، کربلا میں مولا حسین کے پاس پہنچا اور بچتا بچاتا مولا نے دیکھا ایک پیر نہیں ہے، کیوں آئے؟ مولا آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ کہا تمہارا تو ایک پیر کٹا ہوا ہے، جس کے پیر کٹے ہوتے اس پہ جہاد ساقط ہوتا ہے۔ کہا مولا جہاد ساقط ہے، لیکن آپ کی محبت سینے میں جو ہے یہ کہاں سے ساقط ہوگی؟ ہم بہانے بنانے والے نہیں، بہانے بنانے والے کوفے میں رہ گئے، ہمارا پیر بھی کٹا ہو تو ہم آپ کی نصرت کے لیے آئیں گے۔ مولا ولایت ہم قربانی دینا چاہتے ہیں۔ جس کی پسلیاں شکستہ ہے، صرف قول سے نہیں، عمل کے لیے، عمل کے میدان میں آتی ہے، سب کے پاس جا رہی۔ معاذ ابن جبل کے پاس گئی، معاذ تم تو نیک آدمی تھے، تم تو اچھے آدمی تھے، تم نے علی کے لیے کیا کیا؟ آؤ گے علی کی مدد کرنے؟ معاذ نے کہا کہ میں اکیلا ہوں، اور کوئی ہے؟ کہا نہیں اور تو کوئی نہیں۔ کہا پھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ جو محب ہوتے ہیں نا وہ پبلک کے ساتھ، بھیڑ کے ساتھ چلتے ہیں، جو ناصر ہوتے ہیں وہ اکیلے بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔
جو ناصر ہوتے وہ یہ نہیں دیکھتے کتنے ہیں. یہ تو دنیا کے محاورے ہیں. فارسی میں ایک محاورہ ہے، با یہ گل بہار نمی شود، ایک پھول سے بہار نہیں لائی جاتی. لیکن حسین نے کربلا میں بتایا ہے نہیں، تھوڑے سے پھولوں سے بھی بہار لائی جا سکتی ہے. کل جسے تم 72 سمجھ رہے تھے، ہم نے انہی 72 سے بہار لا کے کروڑوں بنا دیا ہے. کبھی یہ نہ کہنا کوئی آپ کے ساتھ، ارے جب ہوا میں بہنے والے ہو تو پھر تو ہمجن رہا ہو، تم اصل نہیں ہو، تم نیک نہیں ہو، تم تو خس و خاشاک ہو. اکیلے بھی اگر ہو مدد کرنا چاہتے ہو تو آؤ مدد کرو، ورنہ معاذ ابن جبل جیسے ہو جاؤ گے، حبیب ابن مظاہر جیسے نہیں ہوگے. ایک اور درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. جہاں آپ تھک جائیں گے مجھے بتا دیں گے. ہر پوائنٹ ایسا ہے کہ میں بالکل مصائب کی طرف آ سکتا ہوں، لیکن آج چونکہ باتوں کو جمع کرنا، اس فاطمہ نے 75 یا 95 دن میں کیا کیا؟ ہم سمجھ رہے ہیں صرف صبت علیہ مصائب. نہیں، فاطمہ صرف روئی نہیں ہے، فاطمہ صرف روئی نہیں ہے، یہ تو بات کا مرحلہ تھا. فاطمہ نے احتجاج کیا، قول سے احتجاج، عمل سے احتجاج. اور ایک عورت ہوتے ہوئے فاطمہ کا احتجاج کتنا عظیم ہوگا. 2 احتجاج فاطمہ نے یہ کیے. جب عملی احتجاج بھی کارگر نہ ہوا، شیعت کیسے بچی ہے؟ ذرا اس تحقیقی دستاویز کا مطالعہ کریں. نہیں مطالعہ کر سکتے بغور سنیں. جب قول کا احتجاج کام نہیں آیا، عمل کا احتجاج کام نہیں آیا، شہزادی نے تیسرا طریقہ اختیار کیا جسے کہتے ہیں بائیکاٹ. جسے کہتے ہیں بائیکاٹ. روایتوں میں سب کچھ تو چھپا لے جاؤ گے، فاطمہ کا بائیکاٹ کہاں سے چھپاؤ گے؟ رسول کی بیٹی اگر کسی کا بائیکاٹ کر دے، رسول کی بیٹی اگر کسی کو تحریم کر دے، کسی کو الگ کر دے، تو دنیا پھر اس کے چہرے کے پہ نقاب ڈال نہیں سکتی ہے، بلکہ چہرہ آشکار ہو جائے گا. کیسے کیا بائیکاٹ؟ ہر جگہ فاطمہ نے جب احتجاج کیا، سب کو بتایا حق میرا، حق علی کا، حق علی کا، حق علی کا. ایک ہوا مدینہ کی بگڑنے لگی، لوگ چوری چھپے ہی کہنے لگے غلط ہوا اہل بیت کے ساتھ، غلط ہوا اس خاندان کے ساتھ، غلط ہوا. اڑتے اڑتے کانوں تک آواز پہنچی. آئے وہ لوگ مولا کے پاس، اے مولا فاطمہ سے ملاقات کروا دیجئے، اے مولا ہم ملنا چاہتے ہیں، ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں، ہم قریب جائیں گے. یہ دنیا کے حربے تھے. ایک بار اگر سلام کا جواب بھی فاطمہ دے دیتی، مورخ لکھ دیتا فاطمہ راضی ہو گئی تھی، مورخ لکھ دیتا بات تمام ہو گئی. جب فاطمہ راضی ہیں تو آپ بھی راضی ہو جائیں. کہیں سے بھی لکھا جا سکتا تھا مولا علی لے کے گئے. کبھی دنیا سوچ سکتی ہے کہ علی آخر لے کے گئے کیوں؟ اگر علی لے کے نہ جاتے تو یہ بھی مورخ لکھتا فاطمہ تو راضی تھی، علی ہی نے ملنے نہیں دیا، علی ہی نے ملاقات کرنے نہیں دی. مولا لے کے آئے، اے شہزادی آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے کچھ افراد. شہزادی کو سلام کیا، شہزادی نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. کس کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا؟ کس کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا؟ ایک فاطمہ کا احتجاج ہے جس نے حق و باطل کو کلیئر کر دیا ہے. وہ فاطمہ کے 75 یا 95 دن ہے جس نے سب کچھ صاف صاف کر دیا ہے. ورنہ اتنے ورق اڑا دیے گئے تھے کہ مشتبہ تھا معاملہ، سب کلیئر کر دیا. سلام کا جواب نہیں دیں گے، منہ پھیر لیا فاطمہ نے، اور منہ پھیر کے بتایا ہے رسول کی بیٹی اگر بائیکاٹ کرتی ہے تو پھر اپنے چہرے کو چھپاتے رہو، کہیں نجات ملنے والی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. وہ فاطمہ اولین مدافع ولایت ہے تو کیسے؟ اس فاطمہ نے اکیلے اگر اس کاروان کو آگے بڑھایا ہے تو کیسے بڑھایا ہے؟ یہ 3 چیزیں جب 3 مرحلے اس زمانے میں کارگر نہ ہوئے، فاطمہ نے وہ مرحلے کر لیے. آخری دور میں تو لوگ سمجھیں گے ہی کیا ہے، بائیکاٹ فاطمہ. تو فاطمہ نے ایک اور طریقہ اختیار کیا جس کا نام ہے گریہ، رونا. یہ 4تھا مرحلہ تھا جسے ہم پہلا اور اکلوتا سمجھتے ہیں. یہ 4تھا مرحلہ تھا جہاں شہزادی روتی تھی،
جہاں شہزادی گریا کرتی تھی، جو مدینے میں نہیں تھے پلٹ کے مدینے آتے تھے، آ کے دیکھتے تھے رسول کی بیٹی 40 دن گزر گئے، 45 دن گزر گئے، اب بھی رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہیں؟ صرف یہی کہ تم نے علی کو تنہا چھوڑ دیا ہے، تم نے علی کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ احتجاج فاطمہ ہے، وہ احتجاج فاطمہ جس نے منافقین کے چہرے سے نقاب ہٹائی ہے۔ جب بھی شیعیت اپنے وجود کو دیکھے تو یہ سمجھے کہ ایک ذات تھی جس نے ہمیں بچایا، جس کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمیہ کی مجلسیں منعقد کریں، شرکت کریں، اس شہزادی پہ گریہ کریں، ان پہ روئیں، اس کا وجود تھا جس نے ہمیں بچایا ہے۔ لیکن کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شہزادی نے یہ سارے احتجاج کرنے سے اسلام کو کمزور کر دیا ہو۔ شہزادی نے اسلام کو کمزور بھی نہیں ہونے دیا، ہم اسلام کو کمزور بھی نہیں ہونے دیں گے، لیکن ہم منافق کے چہرے سے نقاب بھی ہٹا دیں گے۔ ہمارے اخلاق میں کمی بھی نہیں آئے گی، ہمارے اخلاق میں کمی بھی نہیں آئے گی۔ شہزادی گفتگو کریں گی تو قرآنی لہجے میں، شہزادی گفتگو کریں گے تو رسول کے لہجے میں، شہزادی کی زبان میں نعوذ باللہ وہ الفاظ آئیں گے نہیں جو بد اخلاقی کے۔ اس کا مطلب ہم کو ایک شہزادی نے پیغام دیا ہے، احتجاج کرو لیکن اپنے زبان کی حفاظت کرتے ہوئے، احتجاج کرو لیکن اپنے کردار کو بچاتے ہوئے، اس لیے کہ یہ اخلاق ہے جس کے ذریعے سے شیعیت پہچانی جاتی ہے۔ بس یہ آخری رخ بیان کرتے ہوئے مصائب کی طرف آؤں گا۔ یہ اخلاق ہے، براءت کا اظہار ایک طرف، اخلاق علوی ایک طرف، اخلاق علوی ایک طرف۔ کبھی شہزادی نے کوئی ایسے جملے نہیں کیے، گفتگو کیا تو قرآنی لہجے میں گفتگو کیا ہے، قرآنی آیات میں گفتگو کیا ہے، ایکسپوز کیا ہے، رسول کے لہجے میں گفتگو کر کے ایکسپوز کیا ہے، ان کے چہرے سے نقاب ہٹائی ہے تو رسول کے لہجے میں گفتگو کر کے نقاب ہٹائی۔ اپنے اخلاق کو کبھی خراب نہ ہونے دینا۔ اور یہ آخری ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ تبلیغ سمجھ لیں، موعظہ سمجھ لیں، یا خود میرے اپنے لیے موعظہ، اس لیے میں جو بھی بولتا ہوں پہلے اپنے لیے بولتا ہوں۔ میں صحیح ہو گیا تو سب صحیح ہو جائیں گے، بولنے والا صحیح ہو گیا تو سب صحیح ہو جائیں گے۔ اخلاق سے بڑی شے کوئی نہیں۔ قرآن کریم میں پروردگار اس اخلاق کو کتنا عظیم بیان کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے آپ کو صاف کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو، اس لیے کہ جب تک ظرف پاک نہیں ہوگا مظروف کچھ بھی ہو خراب ہو جائے گا۔ جب تک یہ برتن پاک نہیں ہے، آسان کر دو تو اس کے اندر کچھ ڈالو۔ آپ دودھ لیتے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے تو پیکٹ کے چلتے ہیں، کہیں ایسے کھلے والا کوئی آئے تو جب جس برتن میں لیا جاتا ہے 4 بار اس کو دیکھتے ہیں، تھوڑا گندا تو نہیں ہے، گندا تو نہیں ہے۔ بھائی دودھ تو اچھا ہے، فرض کر لو وہ بھی اچھا ہو، اب تو وہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ دودھ اچھا ہے، آپ اس کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس لیے کہ چاہے جتنا اچھا دودھ کیوں نہ ہو، اگر گندے برتن میں آئے گا تو خراب ہو جائے گا۔ وہی حال انسان کے دلوں کا ہے۔ اگر نماز بھی بددل کے یہاں آتی ہے تو اس کو خراب ہی بناتی ہے، روزہ بھی بد اخلاق کے یہاں آتا ہے تو اس کو خراب ہی بناتا ہے، حج و خمس و زکوٰۃ بھی بد اخلاق کے یہاں آتے ہیں تو اسے خراب ہی بناتے ہیں۔ اسی لیے یہ نہ دیکھو کہ یہ فلاں جگہ پڑھ کے آ گئے، یہاں پڑھ کے آ گئے، وہاں پڑھ کے آ گئے، اتنے بڑے عالم ہے یہ وہ۔ اگر اخلاق نہیں ہے تو علم انسان کو خراب تو بنا سکتا ہے، اچھا نہیں بنا سکتا۔ سب سے پہلی شرط ہے اخلاق۔ شہزادی نے پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، اخلاق کا دامن چھوڑا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے قسمیں کھائیں، ہمارے ہم لوگ بھی قسمیں کھاتے ہیں، اور قسم جب کھاتے ہیں تو ضرورت کے تحت کھاتے ہیں، جتنی ضرورت ہو۔ کبھی اماں کی قسم، ابا کی قسم، بیٹے کی قسم، مولا کی قسم، اللہ کی قسم، سب کھا لیتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ہم لوگ جس سے خوف کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھا رکھا، مولا عباس کی قسم۔ مولا عباس ڈرنے کی چیز نہیں ہے، وہ کریم ذات ہے، وہ رحم دل ہے۔ کسی نے مشہور کر دیا ان کے حرم کے اوپر سے کبوتر جاتے ہیں جل کے گر جاتے ہیں۔ ارے جائیے دیکھیں، وہ کریم ذات ہے۔ گھر میں 3-4 ماموں چچا بھی ہوتے ہیں نا، بچے اس ماموں چچا کے پاس زیادہ جاتے ہیں جو چاکلیٹ دلاتا ہے، جو گھمانے لے جاتا ہے، جو پیار سے گفتگو کرتا ہے۔ کچھ چچا ماموں ایسے ہوتے ہیں جو جھڑک دیتے ہیں، بچے نہیں جاتے ان کے پاس۔ کربلا کے سارے بچے اگر ابوالفضل عباس کے ارد گرد ہیں تو سوچے کتنا کریم عباس ہے۔ ہم لوگ قسمیں کھاتے ہیں، جب بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایک ساتھ کئی قسمیں کھا لیتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ اللہ قرآن کریم میں قسمیں کھا رہا ہے، قسم کا انداز الگ۔ کبھی ضرورت ہوئی تو ایک قسم،
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। ज़माने की कसम, इंसान घाटे में। कभी ज़रूरत हुई, अल्लाह ने 2 कस्में खाई, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। ज़रूरत थी, अल्लाह ने 2 कस्में खा ली। कभी ज़रूरत और बढ़ी, अल्लाह ने कस्में बढ़ा दी, वल आदियात ज़बहन फलमोरियात क़दहन फलमुगीरात सुबहन। अल्लाह ने 3 कस्में खाई। ज़रूरत और बढ़ी, वत्तूर वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह ने 4 कस्में खाई। कभी और कसम को बढ़ाया, वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर। अल्लाह ने 5 कस्में खा ली। यानी कुरान करीम में परवरदिगार ज़रूरत के तहत कस्मों को बढ़ा रहा है। कभी 1 कसम, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5। लेकिन जब अखलाक और तज़किया नफ्स की गुफ्तगू हुई, अल्लाह ने न 1 कसम खाई, न 2, न 3, न 4, न 5। कितना इंपॉर्टेंट ये मसला था। परवरदिगार एक के बाद एक 11 कस्में खा रहा। वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सि वमा सव्वाहा फ़अल्हमाहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। कामयाब वही है जिसने अपने आप को पाक कर लिया। एक के बाद एक 11 कस्में। दुश्मनान अहले बैत, दुश्मनान ज़हरा से बराअत का इजहार करें, लाजमी करें, लेकिन किरदार, ज़बान, अखलाक वो हो जो जनाब ज़हरा की थी, तरीक़ा रविश वो हो जो जनाब ज़हरा का था। हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, हम सब के चेहरे से नकाब हटा देंगे, मुनाफिकत को हटा देंगे। ज़हारत हसीकतुन नफाक, कहा यह था तुम्हारे यहाँ सारे निफाक जाहिर हो गए हैं। कद अतला शैतानो रासहु मिन मग़रज़े, शैतान ने अपनी सींगों को अंदर से निकाल लिया। तुम लोग रिसालत के ज़माने में छिपे हुए थे ना, जैसे ही मौका मिला तुम्हारी सींगें निकल आई। लेकिन फातिमा सबको बता देगी शैतान कौन है, रहमान कौन है। 3 प्रोटेस्ट हो गए। चौथा मरला गिरिया किया जनाब फातिमा ने। शाहजादी जगह जगह पर रोई, जगह जगह पे गिरिया किया। हमारे गिरिये के ज़रिए से पहचानो, और गिरिया भी बहुत कारगर हुआ फातिमा का। यह फातिमा का एहतजाज है, यह फातिमा का एहतजाज बेकार जा ही नहीं सकता। फातिमा गिरिया करेगी। ये 4 प्रोटेस्ट, 5वां काम और अजीम काम जनाब फातिमा ने किया। अगर कभी उस ज़माने के लोगों पे गिरिये से भी असर नहीं हो रहा है ना, तो अब ईसार और कुर्बानी दिखाओ। कुर्बान कर दो अपने आप को, अपने आप को कुर्बान कर दो। शाहजादी ने ये वाला तरीक़ा भी इख्तियार किया। अगर विलायत को बचाने के लिए मेरे गाल की ज़रूरत है, फातिमा तमाचे खा लेगी लेकिन अली को बचाएगी। अगर विलायत को बचाने के लिए पसलियाँ टूटनी पड़े, फातिमा बर्दाश्त कर लेगी, पसलियाँ टूट जाएं लेकिन विलायत को बचाएगी। अगर फातिमा को अजीम इम्तिहान देना पड़े, फातिमा इम्तिहान देगी लेकिन विलायत को बचाएगी। ये ऑप्शन होता है। आखिरी में अगर कोई राह न बची हो तो कुर्बान कर दो अपने आप को लुटा दो विलायत के लिए, अपने आप को मिटा दो विलायत के लिए। विलायत बाकी रहेगी, तुम भी बाकी रहोगे। वो ज़ाते फातिमा जिसे रैहानतुर रसूल कहा जाता है। फातिमा एक फूल थी। तारीख कहती है जब जनाब खदीजा का आखिरी मरहला आया वसीयतें की, तो वसीयत में पहली वसीयत, या रसूल अल्लाह मैंने बहुत कोताही की है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दूसरी वसीयत, अपना कुर्ता जिसको आप पहनते हैं मुझे दे दीजिएगा, उससे कफन दीजिएगा। एक वसीयत और की है जनाब खदीजा ने, या रसूल अल्लाह मेरी बच्ची बहुत छोटी है, तमाम मुशरिकीन मक्का की औरतें बहुत दुश्मन हैं, दुश्मन औरतों के तमाचे से मेरी बच्ची को बचाइए। कहीं ऐसा ना हो उसे अकेले देख के ये औरतें तमाचे लगाएं। इसलिए कि तारीख कहती है एक दिन उसी मक्के की जिंदगी में अबू जहल ने तमाचा लगाया था। अबू सुफियान जैसा आदमी अबू जहल को पकड़ के लाया, माफी मांगो, औरतों को तमाचे नहीं लगाए जाते। इतने जलील लोग भी थे लेकिन इस बात को जानते थे फातिमा को तमाचे नहीं लगाने चाहिए। अजम मुसलमान थे, बाद रसूल फातिमा तमाचे
اجرکم اللہ، فاطمہ وہ مصیبتیں برداشت کریں، کیوں؟ صرف اس لیے ولایت باقی رہ جائے، امامت علی باقی رہ جائے۔ میں ولایت کو بچاؤں گی، میں ولایت کے جادے کو استوار کروں گی۔ فاطمہ نے قربانی دی، اور یہی قربانی نہیں، یہ تو جناب رضا سرسوی کا شعر برابر آپ لوگ سنتے ہیں نا کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ یہ عام عورتوں کے لیے ہے، شہزادی کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ مائیں سکون پا جاتی ہیں قبر میں جا کے، لیکن فاطمہ کو تو سکون نہ ملا۔ اگر حسین 28 رجب کو لحد پہ آتے ہیں، اے اماں جا رہا ہوں خدا حافظ، قبر زہرا لرزی، اے بیٹے حسین ہر مرحلے پہ تمہارے ساتھ رہوں گی، ہر جگہ تمہارے ساتھ رہوں گی، اس ماں کا وعدہ ہے، حسین تمہارا ساتھ میں نہ چھوڑوں گی۔ اور تاریخ کہتی ہے یہ کربلا میں ساتھ رہی، راہ کوفہ میں ساتھ رہی، فاطمہ زندان شام تک ساتھ رہی۔ ایک دن زندان بان آتا امام سجاد کے پاس، اے مولا رات کی تاریکی میں نے منع نہیں کیا بیبیاں روئیں جتنا روئیں، لیکن بیبیوں سے کہہ دیجئے زندان کے باہر آ کے کوئی نہ رویا کرے۔ کہا اے زندان بان باہر جا کے کوئی نہیں روتا، سب زندان میں روتی نہیں، ایک بیوی جب رات کا سناٹا ہوتا ہے پشت زندان پہ آتی ہے، واہ مصیبتہ واہ مظلومہ کے نعرے بلند کرتی ہے۔ امام نے کہا جب وہ بی بی آئے نا تو مجھے خبر کرنا۔ رات کا سناٹا ہوا، واہ حسینہ کی آواز بلند ہوئی، اے مولا وہ بی بی آئی ہے۔ امام سجاد پشت زندان پہ گئے، جا کے کہا اے معظمہ آپ کا شکریہ، میرے بابا پہ رونے والا کوئی نہیں تھا، آپ گریا کر رہے، لیکن اے معظمہ آپ ہیں کون؟ امام نے کہا اے بیٹا سید سجاد تم نے نہیں پہچانا، یہ تمہاری دکھیاری دادی فاطمہ جو تمہارے ساتھ قدم بقدم ہے۔ اجرکم اللہ، فاطمہ کو قبر میں بھی سکون نہ ملا۔ میں مصائب ختم کر دیتا، لیکن آخری دن ہے اس لیے چاہتا ہوں کچھ ذکر اور کر دیا جائے۔ ہماری آنکھوں سے جو اشک آئیں گے، ابھی تک تو یہی سنتے، امام حسین کی مجالس میں شہزادی آنسو لینے کے لیے آتی ہیں، جب شہزادی کی مجلس ہو تو کون کون آیا ہوگا، کون کون آیا ہوگا عشق لینے کے لیے۔ میری جدہ ماجدہ پہ تم گریا کرتے ہو نا، ہم آئیں گے تمہارے قریب۔ شہزادی کتنی محبت ہے آپ سے، کتنا انس ہے آپ سے۔ روایت ہے چھٹے امام کے مولا کہتے ہیں جب میدان محشر بپا ہوگا، ایک مرتبہ آواز بلند ہوگی، اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ نور کے براق پہ سوار شہزادی کونین میدان محشر میں آئیں گی، پروردگار تیری بارگاہ میں شکایت لے کے آئی ہوں، اس امت نے کیا مظالم ڈھائے، اے فاطمہ کچھ گواہ لائی ہو۔ کہاں گواہی کے لیے ایک کرتا ہے جس پہ زخموں کے نشان، تیروں کے نشان، تلواروں کے نشان، اے فاطمہ اور کچھ ہے؟ کہاں دو بازو لائی ہو جو میرے لال عباس کے پاس؟ اشکم اللہ، عدالت پروردگار ہے۔ فاطمہ شکایتیں کر رہی ہیں، اشقیہ کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، مسائل حل ہوئے۔ فاطمہ میری فاطمہ جاؤ جنت میں سب سے پہلے تم جاؤ گی۔ شہزادی آگے بڑھتی ہیں، آگے بڑھتے بڑھتے شہزادی رک جائیں گی۔ اے فاطمہ جنت نہ جاؤ گی؟ پروردگار چاہتی ہوں آج میری منزلت اجاگر ہو جائے، ایسے جنت نہ جاؤں گی۔ فاطمہ کیا چاہتی ہوں؟ میں چاہتی ہوں جتنے بھی آزاداران حسین ہیں سب کو لے کے جاؤ۔ فاطمہ اکیلے تو نہ جائے گی نا، فاطمہ تو سب کو لے کے جائے گی۔ فاطمہ تمہیں اجازت ہے، شفیع روز جزا ہو۔ تاریخ کہتی مولا نے کہا فاطمہ پورے میدان محشر میں گھوم گھوم کے غیروں کے درمیان سے اپنے چاہنے والوں کو ایسے نکالیں گی جیسے کبوتر خراب دانوں میں سے اچھے دانے نکالتا ہے۔
ہے سب کو لے کے آئیں گے دروازے بہشت پہ آؤ داخل ہو اے شہزادی آپ کا شکریہ آپ ہمیں فراموش نہ کرے گی اے شہزادی لیکن وجہ کیا ہے عجب نہیں فاطمہ آواز دے اے میرے حسین پہ رونے والوں جب تک حسین پہ رونے والے جنت نہ جائے فاطمہ جنت نہ جائے گی تم بھی آؤ ساتھ میں جنت وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره باراللہ ہمارے اس مختصر سے مجلس اعزاء کو قبول فرما جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگار ہمیں محبان فاطمہ میں قرار دے پروردگار ہم ایسے ہوں ہمارے عمل سے شہزادی کونین راضی ہو جائیں پروردگار ہمارے اعمال میں حسن نیت حسن خلوص آ جائے پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما